آپ اس گدھے کو سجدہ کر رہے ہیں یا اس گدھے کا ادب کر رہے ہیں یا اس کو پاؤں سے باندھ رہے ہیں؟ تو جو آپ کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی ماں کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں یا چوم رہے ہیں تو یہ آپ کا ادب ہے کہ آپ اپنی جنت کو چوم رہے ہیں، کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے تو جنت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی نیت کو قبول کرے گا، شرک کو قبول نہیں کرے گا کہ شرک کر دیا تم نے، کیونکہ اس کی تو ارادہ نیت جو ہے وہ اپنی ماں کا ادب کرنا ہے۔ لہذا آج کا سبق ادب پر ہے کہ ہمیشہ ادب والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیک بخت ہوتے ہیں، اور جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بدبخت ہوتے ہیں۔ دیکھو، ادب اور سجدہ خاص کر نور محمدی کے لیے تھا۔ آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ ہوا، فرشتوں نے کیا، اور حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے، ہر نبی کو اس کی امت نے باقاعدہ سجدہ کیا، لیکن وہ سجدہ تعظیم کا ہوتا تھا، عبادت کا نہیں۔ دیکھو، میں آپ کو ایک مثال قرآن کریم سے دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد باپ کو کہا بچپن میں، ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا ابت لا رؤیا، اے بیٹے یہ اپنا خواب کسی کو مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے تمہارے بھائی فتنے میں ڈال دیں۔ دراصل یہ تمہارے 11 ستارے 11 بھائی ہیں، اور چاند سے مراد تمہاری والدہ ہے۔ یہ جو تمہیں سجدہ کر رہے ہیں یہ خواب تم کسی کو مت بتانا، کہیں تمہارے لیے فتنہ نہ بنا دیں۔ اس مختصر وقت میں سورہ یوسف کا پورا واقعہ بیان کرنا تو ذرا مشکل ہے، لیکن مختصر یہ کہ وہی ہوا، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، قافلے والے اٹھا کر لے گئے، مصر کے بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے بکے، بادشاہ نے خرید لیا، بادشاہ نے خرید کر اپنے گھر میں رکھا، اور پھر مائی زلیخا ان پر عاشق ہو گئی، اور پھر ان کو جیل ہو گئی، اور 7 سال تک جیل میں رہے۔
اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر پوچھی تو جیل سے جو رہا ہوا شخص تھا اس نے بتایا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے اور صحیح بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، خواب کی تعبیر بتائی گئی کہ 7 سال تک بہت اناج اگے گا اور 7 سال پھر قحط ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس معاملے کو تم ہی سنبھالو، اور بادشاہ نے ان کو اپنی جگہ کر بٹھا دیا کہ یہ تم کرو کام۔ مختصر قصہ یہ کہ پھر وہ بھائی اناج لینے کے لیے آئے، اور ایک ان کا اپنا بھائی تھا بنیامین۔ والد صاحب یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں، نابینا ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی بھائی کو دے کر کہ یہ قمیض میری لے جاؤ اور اس کو میرے والد کی آنکھوں پر لگانا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جو ہوتے ہیں اس میں بھی بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ جو چیز ان کے جسم سے مس کر جائے، ٹچ ہو جائے، وہ صافہ ہو، وہ کوٹ ہو، وہ قمیض ہو، رومال ہو، جوتی ہو، وہ چیزیں متبرک بن جاتی ہیں۔ اور 40 سال تک یعقوب علیہ السلام جدا رہے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یوسف کہاں ہے۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام کی قمیض مصر سے چلی تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی، نبیوں کی، ولیوں کے جسم کے ٹچ کیے ہوئے کپڑوں سے بھی مریدوں کو اور اپنے محبت کرنے والوں کو خوشبو آتی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے اپنے والد کو بھی بلوا لیا، والدہ کو بھی بلوا لیا، بھائیوں کو بھی بلوا لیا اور خود مصر کے بادشاہ بنے، تو قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو بٹھایا اپنے ساتھ تخت پہ، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور گرے سارے اس کے سامنے سجدے میں، گرے سب اس کے سامنے سجدے میں، ماں اور 11 بھائی۔ اگر یہ شرک ہوتا تو نبی کے بیٹے کبھی بھی سجدہ نہ کرتے، نبی کی والدہ اور نبی کی بیوی کبھی بھی سجدہ نہ کرتی، لیکن انہوں نے سجدہ کیا، مگر نیت کیا تھی؟ ادب کی، عبادت کی نہیں۔ یعنی عبادت کی نیت سے انہوں نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ ادب کی وجہ سے ان کو سجدہ کیا، اور سجدہ کرنا جائز تھا اس زمانے میں، اس وقت نبیوں کو سجدہ کرنا جائز تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے، میں نے جو ابھی چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یوسف علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام 2 پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں تخت پر، اور دونوں نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تم سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ نہیں،
بلکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ ابا جان دیکھو یہ میرا وہ خواب ہے جو بچپن میں نے دیکھا تھا، آج سچا ہو گیا، اس کی تعبیر ہو گئی، اور کہا قال ھذا من فضل ربی،